مدرسے کے معاملات کیا ہے، میرے غریب عزیز و اقارب کے حالات کیا ہے. اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے میرا فلاں غریب عزیز کیسے وقت گزار رہا ہے، اس کی روٹی پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کے بچوں کے معاملات کیا ہے. تو بزرگ رونے لگے، چلا چلا کر روئے، کہا مجھے پتا کیوں نہیں چلا کہ میرا دوست اس مشکل میں ہے. میرے بھائیو ذرا آپ غور فرمائیں، اللہ کریم خلق کرنے والوں پہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے. رحمت عالم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ ایک بندہ سفر کر رہا تھا، یہ حدیث بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے، سفر کر رہا تھا، اوپر سے آواز آئی، بادل کو حکم دیا جا رہا ہے تو نے فلاں جگہ برسنا ہے اور ہمارے فلاں بندے کو پانی کی ضرورت ہے. یہ آواز سنی، اپنا کام بھول گیا، اوپر بادل چل رہا ہے، نیچے وہ بندہ چل رہا ہے، چلتے چلتے جگہ پہ بادل برسا، نالے کے ذریعے سے پانی چلا، وہ بھی ساتھ جا رہا ہے، چلتے چلتے دور آگے ایک جگہ پہ ایک بندہ باغ میں کھڑا ہے، سیدھا پانی اس کے باغ میں پہنچ جاتا ہے. سلام دعا کے بعد وہ بندہ کہتا ہے، بھائی باغ والے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، پھر پوچھا بات کیا ہے؟ کہا میں نے بادل سے آواز سنی، اللہ نے بادل کو حکم دیا تو نے فلاں جگہ برسنا ہے، ہمارے فلاں بندے کو باغ کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اب اس نے پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ کہا باغ کی کمائی کے 3 حصے کرتا ہوں، یہاں ہے 1,00,000 میں سے 2,500، وہاں 1/3 ہے، کتنا بڑا فرق ہے. باغ کی پوری آمدن کے 3 حصے کرتا ہوں اور 1 حصہ پہلے میں اللہ کے نام پہ نکال دیتا ہوں، دوسرا اپنے اوپر اور تیسرا باغ پہ لگا دیتا ہوں، جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی مل جاتا. اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت. تو میرے بھائیو یہ دیکھیں ذرا، آپ غور کریں ذرا، ہم مال سے زیادہ محبت کرنے لگ گئے، منصب سے دولت سے زیادہ محبت کرنے لگ گئے. بڑا خوبصورت واقعہ مولانا روم صاحب نے لکھا ہے. اقبال نے کہا میرا اگر کوئی استاد ہے صحیح معنی میں روحانی طور پہ مولانا شیخ رومی رحمت اللہ علیہ ہیں، بڑے کمال کے درویش گزرے ہیں، بڑے واضح نصیحت، ان کی باتیں واقعات انتہائی نصیحت آموز. ایک واقعہ لکھے آپ بھی سنیں، ہر بندہ غور کرے ذرا. خلیفہ ہارون رشید کی بادشاہت ہے، کچہری لگی ہوئی ہے، وزیر مشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خوش گپی ہو رہی ہے. ہارون رشید بڑے موڈ میں ہے، کہا یہ بابے بہلول کو بلاتے ہیں، میں رومال دیتا ہوں اور میں کہوں گا ان میں سے جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے اسے جا کر دے دو، پھر ہم مزاح کریں گے. قریب آئے تو بلایا، بہلول دانا، بابا درویش، دیوانہ مجنو، نہ اپنے جسم کی فکر خبر، نہ اپنے کپڑے کی خبر فکر. واقعی ہم نے تو 2 نمبر بابے یہ بنائے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فضول قسم کے لوگ ہیں، یہ فضول قسم کے لوگ ہیں، میں اور بات نہیں کرتا. تو وہ صحیح معنی درویش. کہا بہلول دانا یہ رومال لے اور میری کچہری میں جو وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ بے وقوف سے جا کر دے دے. اس نے رومال لیا، رفو چکر ہو گیا، چلا گیا، آنکھوں سے بھی اوجل ہو گیا. ہارون رشید نے کہا یہ اس نے ہم سب کو بے وقوف بنا لیا. وقت گزرتا رہا، بادشاہ بیمار ہو گیا، چارپائی پہ فراش ہو گیا، امیدیں ختم ہو گئی صحت یابی کی، نظام حکومت کو چلانے کی ساری باتیں ختم.
وہی بالو ڈالا آیا، وہی رومال ہاتھ میں، چلتے چلتے کہا میں نے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، بتاؤ بالول آیا ہوا ہے۔ اجازت مل گئی، السلام علیکم۔ اس نے جواب دیا، کہا بادشاہ سلامت، یہ رومال قبول کیجئے، یہ رومال قبول کیجئے۔ آنکھیں کھولی، کہا میں نے تو تجھے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف بندہ ہو اس کو جا کے دینا ہے، تو نے مجھے آ کے دیا، کیا میں بے وقوف ہوں؟ تم سب سے زیادہ بے وقوف ہو۔ اللہ اکبر، کیسی باتیں درویشوں کی، تم سب سے زیادہ بے وقوف ہو۔ کہا کیسے؟ کہا آپ نے کہیں ایک دن کا 2 دن کا دورہ کرنا ہوتا، آپ کے کھانے کے انتظامات الگ ہوتے، بیٹھنے کے انتظامات الگ ہوتے، آرام کرنے کے انتظامات الگ ہوتے۔ جہاں 1-2 دن کا دورہ ہوتا تو یہ صورتحال ہوتی تھی، جہاں تم نے جانا ہے پھر نہیں آنا، کیا انتظامات کیے؟ مجھے بھی اتفاقاً، شاید مجھے پتہ نہیں تھا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی وزیر، تو اب میں کھلا کہتا ہوں، کوئی وزیر شہر میں آتا ہے تو رحمت بن کے نہیں آتا، عذاب بن کے آتا ہے۔ ہر روڈ بلاک ہے، ہر طرف پریشانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے حد و انصاف، بے حد و انصاف رحمتوں کا نزول ہو میرے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کرام پر، حضرت عمر بن خطاب کی ذات پر ان گنت رحمتیں برستی رہیں گی۔ مدینہ طیبہ سے بیت المقدس کی آزادی کے لیے گئے، آج امت بھول چکی ہے، امت کو ہوش ہی نہیں ہے، امت کو صرف دولت سے محبت ہے، نہ حکمرانوں کو خیال ہے، نہ ہمیں خیال ہے۔ ہم دشمن کی ہر چیز استعمال کر رہے ہیں اور بڑی خوشی سے استعمال کر رہے ہیں، سارا پیسہ اسرائیل جا رہا ہے، ہمارے اوپر استعمال ہو رہا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، اتنا امت بے درد بن گئی۔ اتنا امت، جس امت کو میرے نبی نے ایک جسم قرار دیا تھا، ایک دیوار کی مانند قرار دیا تھا، آج اس امت کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ، ان بہنوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حق اہل سنت۔ تو مدینہ طیبہ سے چلے، کوئی ساتھ گارڈ نہیں ہے، کوئی استقبال کا نہیں کہا گیا، ایک غلام ہے، کبھی پیدل چلتا ہے، کبھی سوار ہوتا ہے، اور میں نے پڑھا آگے وہاں کے گورنر نے ایک اچھا لباس تیار کروایا، قیمتی، آپ کو پہنایا گیا، راستے میں تھوڑا پہن کے چلے، تو پہننے کے بعد کہا مجھے وہی میرا پرانا لباس دو جس کو ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، ٹاکیاں لگی ہوئی، پیبند لگے ہوئے تھے، کہا اس لباس نے مجھے متکبر کر دیا ہے۔ اور پھر کیا کہا، عمر کو اسلام نے عزت دی ہے، لباس نے عزت نہیں دی میرے بھائیوں، عمر کو اسلام نے عزت دی ہے، لباس نے عزت نہیں دی۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے خود بخود چابیاں دے دی،
یہاں وزیر آتا ہے تو پورے شہر کو وقت پڑ جاتا ہے، مجھے پتا تو پھر میں کبھی نہیں جاتا، اتفاقاً میں گیا اور مجھے پتا نہیں تھا تو پھر مجھے پتا ہے یہ راستہ بھی بند ہے، وہ بھی بند ہے، وہ بھی بند ہے، وہ بھی بند ہے۔ اللہ کا عذاب آیا، وزیر نہیں آیا ہوا، اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، تھوڑا سا آپ ذرا غور فرمائیں۔ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں حدیث طیبہ کا، چلو وہ بھی عرض کر دیتا ہوں جو میں عرض کر رہا تھا کہ بالوٹ ڈانا نے کہا جناب 1-2 دن کے دورے کے لیے اتنا انتظامات تھے، جہاں تم نے جانا ہے پھر واپس نہیں آنا۔ ہارون رشید کی آنکھیں بند ہو گئی اور کہا سب سے بڑے بے وقوف تم ہو۔ حضرت ابی دردہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے، 2 باغ تھے مدینہ منورہ میں، ایک باغ ان کا بڑا گھنا تھا، اس میں بڑی کھلی حویلی بھی تھی، بیوی بچے بھی رہتے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ آیا، اتنا گھنا باغ تھا کہ وہ نکل نہیں سکا، اس کی پھڑپڑاہٹ، اس کا شور، آپ توجہ ادھر کر گئے، پڑھ رہے تھے نماز، توجہ ادھر ہو گئی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دل نے کہا یہ بھی نماز ہے، بہت مشکل ہے، یہ بھی نماز ہے۔ ہم تو نہ دکان بند کر سکتے ہیں، نہ کاروبار بند کر سکتے ہیں، نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوڑ دو نماز، روزہ چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے، جو بندہ نماز کے لیے اپنی دکان کا شٹر بند کرتا ہے، اللہ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے وقت، اور ہم نے مرنا بھی نہیں ہے، ہم سب زندہ رہنے والے لوگ ہیں، مرنا نہیں ہے۔ ہمیں مسجد نظر آتی ہی نہیں ہے، اذان سنائی دیتی ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مسجد بھی ہے، اذان بھی، اور کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ کے کام نہیں ہے، آپ کے بالکل اکثریت کے آپ کے کام نہیں ہے، اور آپ کی آنکھیں بھی نہیں ہے کہ آپ کو مسجد نظر نہیں آتی، اور آپ کے کام نہیں ہے کہ آپ اذان نہیں سنتے۔ اگر آنکھیں ہو تو مسجد کیوں نظر نہ آئے مسلمان کو؟ اگر کان ہو تو مسلمان کو اذان کیوں نہ سنائی دے اور مسجد میں کیوں نہ آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابی دردہ بس اس بات نے پریشان کر دیا صحابی رسول کو، حضور کے تربیت یافتہ کو، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول آج ایسے واقعہ پیش آیا ہے، تو میں یہ باغ جس نے مجھے اللہ کی طرف توجہ سے ہٹا دیا، کتنا بڑے آدمی تھے حضور، میں سارا باغ، اپنا گھر، سب کچھ اللہ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ بڑا سودا کر لیا اللہ سے، بڑا باغ دے دیا، اور اگلی بات جو ہے مجھے اندر تک مزہ دیا حضرت ابی دردہ کی بات نے، کتنا اللہ سے محبت۔ واپس گئے، گھر نہیں گئے، باغ میں نہیں گئے، اپنی حویلی میں نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے، غور کرے ذرا، باہر کھڑے ہو گئے، آواز دی، اے ابی دردہ کے بیوی بچوں، میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا ہے، تم باہر آ جاؤ، تم باہر آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، اگر مجھے مسجد کا پتہ نہیں ہے کہ مسجد مقروض ہے، مجھے خبر ہی کوئی نہیں ہے، مدرسے کے کیا حالات ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اگر مجھے پتہ نہیں کہ میرے غریب عزیز و اقارب کیا کر رہے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، تو پھر آپ کی دولت فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس کے بارے خود فیصلہ کیجئے، سوچئے۔ اس دولت نے آپ کو فوراً مرنے کی دیر ہے، اس نے جان چھوڑ دینی ہے۔ دل کرتا ہے بیان کرتا چلا جاؤں، یہ فیصلہ باد کا واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ باپ بیمار تھا، یہاں تھا، بیٹے باہر تھے، یہاں کوئی سودا کرنا تھا، بیٹے دونوں آئے، جب یہاں پہنچے سودا ابھی ہونا تھا، باپ فوت ہو گیا، نوکر نے اطلاع کی، کہا ٹھہر جا،
باپ فوت ہو گیا، اطلاع دے دی تھی، ابھی نہیں بتانا، سودا کر لیا، پیسے لے لیے، جب بیٹھ گئے باہر جانے کے لیے فلائٹ پہ بیٹھ گئے تو اب اسے کہا کہ اعلان کر دے، جنازے کا اعلان کر دے، پیسے دے دیے 40-50 ہزار، پھر ایسے ہونا ہے، جس دولت کے لیے میں مرتا رہا اپنی اولاد کے لیے جمع کروں، ایسا بھی حشر ہوتا ہے۔ جنگ کا واقعہ ہے، مجھے بندے نے سنایا، باپ نے محنت سے مکان بنایا، بڑی کوٹھی بنائی، فیصل آباد سے وہاں شفٹ ہوا، پہلا دن تھا وہاں پہنچا، باپ مر گیا، بچوں نے کہا ابا بد نصیب ہے، گھر میں نہلانے کی جگہ نہیں دی، باہر نہلاؤ۔ لاہور کا واقعہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، رشتہ دار باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بھائی حساب کر رہے ہیں، تجھے کتنا آئے گی، مجھے کتنا آئے گی، وہ اللہ کے راستے پہ میرے بھائیوں خرچ کر لو، اللہ کے راستے پہ خرچ کر لو۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، میں بھی انشاءاللہ مسجد کے لیے 5,000 پیش کروں گا۔ یہ میں اعلان اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اور صرف یہاں نہیں، میں الحمدللہ جہاں بھی میں رہا، نروال پہلے جہاں بھی رہا، الحمدللہ یہ مالک کا احسان ہے، میرے مالک نے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کہتے ہیں مولوی یار یہ تو بخاری نہیں دیتے، نہیں، میں آپ کو مولانا کی باتیں سناؤں تو دنگ رہ جائیں، میں علماء کی باتیں سناؤں تو آپ دنگ رہ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے ہمیں دینے والا ہاتھ بھی دیا، اس کو فضل ہے۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، خرچ کرے، سب سے گزارش ہے کہ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، آپ 20 دے سکتے ہیں، 50 دے سکتے ہیں، 100 دے سکتے ہیں، لاکھ دے سکتے ہیں، ضرور کیجئے۔ اور میں نے پیچھے کہا تھا بھی ہر بندہ 50 دیتا ہے 100 کر لے، 100 کرتا ہے 200 کر لے، میں 100 دیتا تھا، میرے اس وقت سے 200 کر لیا۔